السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکیری سٹوریز ود ہنا۔ میں ہوں میزبان آپ کی ہنا زہرا۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سیاہ جنگل کی آخری چیخ۔ رات کے ٹھیک 12 بجے تھے۔ ہوا میں عجیب سی سرد نمی تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چھپ کر زمین کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو۔ پاکستان کے شمال میں واقع گھنے اور پر اسرار شوال کا جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں سورج ڈھلنے کے بعد کوئی زندہ واپس نہیں آتا، لیکن حارث کو ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ایک ولاگر تھا، ایڈونچر اس کا جنون تھا۔ کیمرہ آن کرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی، دوستو آج ہم شوال کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے کبھی کوئی صحیح سلامت واپس نہیں آیا۔ ہوا تیز ہونے لگی، درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایسے آواز پیدا کر رہی تھیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ واپس چلے جاؤ، حارث نے ہنس کر کہا، یہ صرف ہوا ہے۔ حارث کے کانوں میں آواز آئی، واپس چلے جاؤ، لیکن حارث کو یہ مذاق لگا۔ مگر جیسے ہی وہ اندر بڑھا اس کا فون اور سگنلز بند ہو گئے۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا جو آنکھوں میں اتر جائے۔ کچھ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ خش 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 اسے چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ رکا، آواز بھی رک گئی۔ وہ چلا، آواز بھی چلنے لگی۔ پسینہ اس کے ماتھے پر چمکنے لگا۔ وہ تیزی سے پسینے کی طرف بھیگ رہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اس نے کہا، کون ہے؟ اس نے زور سے کہا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ بس دور کہیں سے ایک عورت کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ حارث کے قدم خود بخود اس سمت بڑھنے لگے جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانا لکڑی کا دروازہ نظر آیا، جنگل کے بیچوں بیچ۔ یہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ حارث ایک دم سے چونکا، کیونکہ ارد گرد کچھ موجود نہیں تھا، لیکن اسے دروازہ کھلا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر مکمل تاریکی تھی۔ حارث نے کیمرہ آگے کیا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دھڑم! وہ ہڑبڑا گیا۔ اندر کی دیواروں پر عجیب سی خراشیں تھیں۔ ایک جملہ بار بار لکھا ہوا تھا، ہمیں مت جگاؤ، ہمیں مت جگاؤ، ہمیں مت جگاؤ۔ اچانک اس کے کیمرے کی اسکرین پر کچھ ہلنے لگا۔ ایک سیاہ سایہ جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، مگر کیمرے میں تو وہ اکیلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مڑا، پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن کیمرے میں سایہ قریب آ رہا تھا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ کیمرہ زمین پر گر گیا اور پھر ایک زوردار چیخ گونجی۔ اگلی صبح جنگل کے کنارے حارث کا کیمرہ ملا۔ ویڈیو کا آخری حصہ اب ریکارڈ تھا۔ اس میں حارث زمین پر گھسیٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے کان کے پاس کوئی سرگوشی کر رہا تھا، ہمیں دیکھنے آئے تھے، ہمیں دیکھنے آئے تھے، اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے۔ ویڈیو اچانک ختم ہو گئی۔ حارث کبھی واپس نہیں آیا۔ آج بھی اگر شوال کے جنگل میں جائیں تو رات کے وقت کسی کے کیمرے کے آن کرنے کی آواز آتی ہے، اور پھر آخری چیخ۔ جی دوستو، آپ بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ میں اس کا حصہ دوم لے کر جلد حاضر ہوں گی۔
اس کہانی کو مزید مکمل کریں گے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔